امریکی خلائی ادارہ ناسا ایلون مسک کو چاند پر پہنچانے میں مدد کرے گا اور یہ پارٹنرشپ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپریل سن 2023 میں اسپیس ایکس کا اسٹار شپ لانچ کیا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا راکٹ تھا، لیکن صرف مسک ہی نہیں بلکہ کئی دیگر نجی کمپنیاں بھی اب خواب دیکھ رہی ہیں۔ کیا کائنات کو اب فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ ناسا نے ایک طویل عرصے تک نجی کمپنیوں کی حوصلہ شکنی کی، لیکن سن 2004 میں ان خلائی کمپنیوں سے تعاون کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان میں سب سے اہم نام اسپیس ایکس کا ہی ہے۔ کمرشل اسپیس لانچ امینڈمنٹ ایکٹ سن 2004 کے تحت ناسا نے خلائی مشنز کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کی مدد لینا شروع کی اور متعدد کمپنیوں سے کانٹریکٹ کیے۔ یہ تعاون کامیاب رہا۔ اب تو نجی خلائی کمپنیاں زیادہ فعال ہو چکی ہیں۔ نہ صرف چاند بلکہ اس سے آگے بھی۔ اگرچہ اسٹار شپ اڑان کے 4 سیکنڈ بعد ہی تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس نجی خلائی جہاز کو لانچ کرنا ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اسپیس ایکس کا ایک خلائی جہاز 150 ٹن کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے، یعنی دیگر اسپیس شپس کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ۔ اس کمپنی کا مقصد خلا میں سپلائیز پہنچانا اور آؤٹر اسپیس میں مستقل اڈے بنانا ہے۔ بے شک اسٹار شپ ناسا کی چاند پر لانگ ٹرم پریزنس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اس پارٹنرشپ کے تحت چاند پر انسانی مشن سن 2025 میں پلانڈ ہے۔ یوں تقریباً 50 برس بعد انسان کی چاند پر اولین واپسی ممکن ہوگی اور مریخ کے بارے میں حقائق جاننے کا مشن چاند سے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ کیا سیاحت کے لیے بھی اٹریکشن ہوگی؟ مختلف مشنز کے ساتھ ساتھ خلا میں سیاحت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن انتہائی امیر شخصیات کے لیے۔ اسپیس ایکس نے سن 2022 میں 3 سیاحوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی سیر کرائی تھی۔ خلا کی اس سیر کے لیے ایک ٹکٹ کی مالیت تھی 50 ملین یورو۔ امریکہ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا، تاہم روس اور جاپان کچھ سیاحوں کو ISS کی سیر پہلے ہی کرا چکے تھے۔ ورجن گیلیکٹک کے رچرڈ برنسن بھی اسپیس ٹورزم سے وابستہ ہیں۔ یہ کمپنی مئی سن 2023 میں فائنل ٹیسٹ فلائٹ کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد یہ عام لوگوں کو خلا کی سیر کرائے گی۔ یہ کمپنی مستقبل کی فلائٹس کے لیے 800 ٹکٹس فروخت بھی کر چکی ہے۔ 90 منٹ خلائی سیر کی ٹکٹ ہے 4,30,000 یورو۔ اسپیس ایکس کا نیا پارٹنر واسٹ خلا کے لیے کمرشل اسٹیشن لانچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ سیاح ہیون 1 نامی اس خلائی اسٹیشن پر 30 دن چھٹیاں منا سکیں گے۔ خلا میں کان کنی کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ زمین پر قدرتی وسائل کم ہوئے تو اب خلا کی طرف نگاہیں اٹھ گئی ہیں۔ ایسٹرائیڈز عمومی طور پر گولڈ، ٹائٹینیم اور پلاٹینیم جیسی دھاتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ میٹلز ہر قسم کی الیکٹرانک ڈیوائسز کی تیاری میں اہم ہوتے ہیں۔ سن 2015 میں امریکہ نے اسپیس ایکٹ پاس کیا، جس میں خلا میں کان کنی کی اجازت دی گئی۔ متعدد امریکی سٹارٹ اپس اب خلا میں کان کنی کے امکانات کو ایکسپلور کر رہی ہیں۔ ابھی تک یہ خواب ہے، مگر مستقبل کا کس کو پتا۔ ناسا کے بقول مریخ اور مشتری کے مابین خلا میں موجود سیارچوں کی مالیت 673 کوئنٹلین یورو بنتی ہے۔ کیا ہم زیادہ تیزی نہیں دکھا رہے؟ اسپیس انڈسٹری میں ہمیشہ ہی بڑے رسک اور فیلیئرز قبول کیے جاتے رہے ہیں، تاہم کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ خلا میں نجی کمپنیوں کی ایکسپلوریشن خطرات سے خالی نہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے، لیکن قدرت سے کھلواڑ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسپیس فلائٹس بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہیں۔ کلائمیٹ چینج میں کمرشل اسپیس فلائٹس کو زیادہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زمین کے مدار میں زیادہ کارگو لے جانے کا مطلب ہے زیادہ خلائی کچرا۔ اسپیس میں اس طرح کا کوڑا کرکٹ خلا میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ تمام کمیونیکیشن سسٹمز بشمول نیویگیشن اور فائنینشل انفراسٹرکچر وغیرہ آؤٹر اسپیس ٹیک پر منحصر ہیں۔ یوں کوئی بھی چھوٹا سا خلائی حادثہ زمین پر روزمرہ کی زندگی منجمد کر سکتا ہے۔ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ نت نئی دریافتیں اور ایجادات کرے، لیکن خلا میں نجی کمپنیوں کے کمرشل مفادات اس کرۂ ارض کو غیر معمولی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
کیا آپ اسپیس ایج کے لیے پرجوش اور متجسس ہیں؟ لکھیے کامنٹ باکس میں.